اور آج ہماری فیضان ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 579 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، امام ترمذی اس کو کتاب الزہد کے اندر لے کر آئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم تمام چیزوں کی لذت کو ختم کرنے والی چیز کو زیادہ یاد کرو، اور جانتے ہو جو تمام چیزوں کی لذت کو ختم کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے، یعنی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت تمہارے ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے، اور جب تم موت کو کثرت سے یاد کرو گے تمہیں اس کے دنیاوی اور دینی دونوں فوائد حاصل ہوں گے۔ ان میں سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ جس کے پیش نظر یہ ہو کہ موت ابھی آ جانی ہے، گناہوں سے بچے گا۔ کس سے بچے گا؟ گناہوں سے بچے گا۔ دوسرا فائدہ اس کو کیا حاصل ہوگا؟ وہ اطاعت الہی میں مشغول رہے گا، گناہوں سے بچ رہا ہے اور نیک اعمال میں مشغول ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کے پیش نظر یہ ہے کہ مجھے موت ابھی آ جانی ہے۔ کثرت سے یاد کرے۔ جس نے دن میں 20 مرتبہ جو موت کو یاد کرے، اس کا خیال جائے دن میں 20 مرتبہ کہ مجھے مر جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے شہداء کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اس کا شمار شہداء میں ہوگا۔ صرف 20 مرتبہ معمولی چیز ہے۔ پھر اس کے اور فوائد کیا ہوں گے؟ حضرات گرامی، ہر شخص یہ جان لے کہ مجھے رب کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ہر شخص اس کی توجہ ہمہ وقت یہی رہے کہ میں نے ابھی آنکھیں بند ہونی ہے اور پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا نا، تو ان کی بیوی کہنے لگی، ہائے افسوس تم چلے جاؤ گے، جس طرح عورتوں کی فطرت ہوتی ہے۔ ہائے افسوس کرنے لگی، ہائے غم، اور حضرت بلال کہنے لگے ہائے خوشی۔ کیا کہہ رہے؟ ہائے خوشی، ہائے مسرت۔ عجیب معاملہ تھا، بیوی کہہ رہی ہے غم، پریشانی، تکلیف، لیکن آپ کیا کہہ رہے؟ ہائے خوشی، ہائے غم۔ پوچھا کیوں؟ اس لیے فرمائے لگے اس لیے ابھی آنکھیں بند ہونی ہے، انتقال کر جاؤں گا، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اصحاب رسول سے میری ملاقات ہوگی۔ تو جب جذبہ ایمان یہ ہوگا تو پھر یقین جانیے مرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کثرت سے ہوتی رہے۔ دیکھو مختلف کمپنیاں ہمیں یہ یو فون، زونگ، جیز، ٹیلینور کس قسم کے پیکج دے رہی ہے، یہ کرو یہ پیکج، یہ کر لو یہ پیکج، اپنی سہولت کے اور بجٹ کے عین مطابق اس نے پیکج دیے ہوئے ہیں، اور ہم ان میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے ذرا رب کے پیکج تو دیکھو، قرآن پیکج بھی دیا ہوا ہے، نماز پیکج بھی موجود ہے، اور تہجد کا پیکج بھی موجود ہے، رائے خدا میں خرچ کرنے کا پیکج بھی موجود ہے، اور صلہ رحمی کرنے کا بھی پیکج بولیے موجود ہے۔ مسجد سے اگر تو ان کا اٹھا کے ابھی کہ تم باہر پھینک دو، یہ بھی تمہارے لیے جو ثواب کا باعث بن جائے گا۔ تو ان سے فائدہ اٹھائے اور ہر لمحہ اپنی موت کو یاد رکھے کہ میں نے مر جانا ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے۔ آخری بات کر کے اپنے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیے جب ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں اور کوئی ہو ہمارا قریبی، ہم سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، تو بتائیے کیا آپ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں خالی ہاتھ نہ جاؤں؟ بھائی سمجھیے اس بات کو۔ کیا سوچتے ہیں؟ نہیں میں اتنی دور جا رہا ہوں، یار کوئی تو تحفہ لے جاؤں، کیا چیز اس کو پسند ہوگی وہ اس کو لے جاؤں، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، اور یا رکھنے کے اعتبار سے، اس کی شوق، اس کی خواہشات، اس کی پسند نہ پسند ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ چلو وہ نہ سے اس کے بچوں کو لے جاؤں، یار خوش ہو جائے گا، بچوں کی خوشی میں اس کی خوشی ہوگی۔ بولیے یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ جب ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں کوئی تحفہ تیار کر کے آتے ہیں۔ حضرات محترم،
ہم اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. کس کی بارگاہ میں؟ جو لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. وہ ہر چیز سے پاک، وہ کھاتا نہیں ہے، ہمیں کھلا رہا ہے. وہ کھانے پینے سے پاک ہے، پھر وہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. بندے تو نے سوچ تو صحیح کہ تو نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کے لیے کیا تحفہ تیار کر رکھا ہے. مہمان کے پاس، بھائی کے پاس، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، تحفہ لے کے جاتے ہیں، خوش ہو جائے گا. تو رب کو راضی کرنے کے لیے کون سا تحفہ تیار کر رکھا ہے؟ تو اس تحفے کی تیاری کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. نمازوں کی پابندی، تمہیں اتنا افسوس ہونا چاہیے نماز کا کہ فوت ہو جائے. ایک عورت رو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. حضور نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا اچھا، میں سمجھا شاید تیری کوئی نماز فوت ہو گئی ہے، میں سمجھا شاید تیری کوئی نماز فوت ہو گئی ہے. ہم نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، دنیا مشغول میں، دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں. اگر ہمیں خدا کا خوف آ جائے، قرآن کی تلاوت ہم سے مس نہ ہو، تسبیحات مجھ سے مس نہ ہو، تو پھر جب ہم اس طرح زندگی گزاریں گے یقین جانیے ہمیں اللہ کی رحمتیں برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور جینے کا بھی اور پھر مرنے کا بھی مزہ آ جائے گا. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.